نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں اللہ کریم کا فرمان ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن پر باندھ کر نہ رکھو، ولا تبسطھا، اور اسے بالکل کھلا بھی نہ رکھو، ورنہ تم افسوس کرتے ہوئے بیٹھ جاؤ گے۔ اس آیت کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہماری جو تقریبات ہوتی ہے، شادی بیاہ کی، سالگرہ کی، مہندی کی، مایو کی، دوسری جو ہماری دینی تقریبات ہوتی ہیں، اس میں ہم کتنا اسراف کرتے ہیں، اس میں ہم کتنی فضول خرچیاں کرتے ہیں، اس میں ہم کتنی رسومات اور خرافات کرتے ہیں، اس میں ہم کتنی بدعات کرتے ہیں، اس میں ہم کتنا سنتوں کے جنازے نکالتے ہیں، اس میں ہم کتنی شریعت کی دھجیاں بکھیرتے ہیں، اس میں ہم کتنا اللہ کو ناراض کر کے اس کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ جو شریعت اسلام ہے یہ ایک ضابطہ حیات ہے۔ اس امت کو اللہ نے معتدل امت قرار دیا، درمیانی امت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ درمیانی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سختی زیادہ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نرمی زیادہ تھی۔ اس امت میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے، نہ حد سے زیادہ سختی ہے اور نہ حد سے زیادہ نرمی ہے۔ یہ امت بہترین امت اسی لیے ہے کہ اس کے ہر کام میں اعتدال ہوگا، میانہ روی ہوگی، درمیانہ پن ہوگا۔ قرآن کی اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو گردن پر نہ باندھو کہ ہاتھ جیب میں جائے ہی نہیں، جیب سے پیسہ ہی نہ نکلے، راہ خدا میں تم خرچ ہی نہ کرو، ایسی کنجوسی نہیں کرنا۔ اس کو بخل کہتے ہیں، اور بخل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ ایک موقع پر تو یوں فرمایا کہ وہ جاہل جو سخی ہے اس عابد سے جو بخیل ہے، وہ جاہل سخی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ایک آدمی جاہل ہے لیکن سخی ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، اور دوسرا عابد ہے، عبادت گزار ہے لیکن بخیل ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو ایک طرف تو فرمایا بخل نہیں کرو، یہ گناہ ہے، اور دوسری طرف فرمایا اسراف بھی نہ کرو، فضول خرچی بھی نہ کرو، یہ بھی گناہ ہے۔ ایک جگہ پر ضرورت 100 روپے لگانے کی ہے، آپ 10 روپے لگاتے ہو، یہ بھی بخل ہے، اور آپ 100 کی جگہ 1000 لگاتے ہو، یہ اسراف ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اسراف، ایک ہوتا ہے تبذیر۔
اسراف کہتے ہیں کہ ایک کام میں پیسہ لگانا جائز تھا، آپ نے ضرورت سے زیادہ لگا دیا، یہ اسراف ہے۔ مثال کے طور پر ولیمہ کرنا سنت ہے، ثابت ہے۔ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ اس پہ 5 لاکھ روپے لگا دیں، 10 لاکھ روپے لگا دیں، لیکن آپ نے اس پر کروڑوں روپے لگا دیے، یہ اسراف ہے۔ ایک کام اس میں پیسہ لگانا جائز تھا، آپ نے ضرورت سے زیادہ لگایا۔ اور تبذیر کہتے ہیں کہ اس میں سرے سے پیسہ لگانا جائز ہی نہیں تھا، وہ کام جائز ہی نہیں تھا اور آپ نے اس پہ کروڑوں لگا دیے۔ اب سالگرہ، برتھ ڈے منانا کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ نے اس پہ لاکھوں روپے لگا دیے۔ ہیپی نیو ایئر ڈے منانا جائز نہیں ہے، آپ نے لاکھوں روپے لگا دیے۔ تو اس کو تبذیر کہتے ہیں، اور تبذیر کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا گیا۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تبذیر نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن کریم میں یہ حکم ہے 8ویں پارے میں سورہ اعراف میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے آدم کے بیٹے مسجد آتے وقت اپنی زیب و زینت اختیار کر، مسجد آتے وقت آپ صاف کپڑے پہنے، آپ اچھے کپڑے پہنے، آپ صاف ٹوپی پہنے۔ مسجدوں میں وہ جو پہلے ٹوپیاں رکھی جاتی تھی، ابھی بھی بعض مسجدوں میں اس ٹوپی کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ فقہا نے اس کی وجہ لکھی کہ اول تو وہ ٹوپی زمین پر پڑی ہوتی ہے، پھر وہ ٹوپیاں اکثر پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، پھر وہ ٹوپیاں اکثر میلی کچیلی بھی ہوتی ہے۔ اس ٹوپی کو پہن کر کوئی ہال میں جا سکتا ہے؟ اس ٹوپی کو پہن کر کوئی بازار جاتا ہے؟ اس ٹوپی کو پہن کر کوئی ولیمے میں جاتا ہے؟ اس ٹوپی کو پہن کر کوئی بڑے آفس میں جاتا ہے؟ نہیں جاتا، شرماتا ہے۔ لیکن اس ٹوپی کو پہن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے تو ثابت ہوا کہ مسجد آتے وقت اپنی زیب و زینت اختیار کر، جو تیرے پاس اچھا لباس ہے، جو تیرے پاس صاف لباس ہے، تو اس کو پہن۔ گھر سے خوبصورت ٹوپی خرید، اگر باہر ٹوپی پہننا مشکل ہے تو کم از کم نماز سے نکل کر جیب میں رکھ دو، لیکن وہ ٹوپی تمہارے پاس ہر وقت رہے۔ 5000 کا سوٹ لینا آسان ہے، ہاں 5000 کے جوتے لینا آسان ہے، غریبوں کی بات کر رہا ہوں۔ 5000 10,000 کی گھڑی پہننا آسان ہے، 2-3 ہزار کی انگوٹھی رکھنا آسان ہے، 50,000 اور 1,00,000 کا موبائل رکھنا آسان ہے، لیکن 50 یا 100 روپے کی ٹوپی خرید کر جیب میں رکھنا مشکل ہے۔ ہمیں ویلیو نہیں ہے، ہمیں اہمیت نہیں ہے، ہمیں قدر نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کی اس آیت میں فرمایا مسجد آتے وقت، عبادت کے لیے آتے وقت اپنی زیب و زینت اختیار کر، نمبر 1۔ پھر فرمایا کھا پی۔ ہم یہاں تک پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، قرآن میں بھی کہتا ہے کلو اشربو، کھاؤ پیو، مخ کے نہ آؤ۔ آگے کیا ہے؟ ولا تسرفو، کھانے پینے میں حد سے تجاوز نہ کرو، ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ۔ میڈیکل کہتی ہے کہ ضرورت سے زیادہ کھاؤ گے تو معدے پر بوجھ ہو جائے گا، معدہ اس کو ہضم نہیں کر پائے گا۔
جب وہ غذا ہضم نہیں ہوگی تو آپ کا سارا اندرونی سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. پھر قبض اسی سے پیدا ہوتا ہے، اور قبض کو ام الامراض کہا جاتا ہے، ساری بیماریوں کی ماں ہے. اور معدہ ٹھیک تو پورا جسم ٹھیک، معدہ ڈسٹرب تو پورا جسم ڈسٹرب. جس طرح ہم کھانے پینے میں اگر بیلنس نہیں رکھیں گے، اگر ضرورت سے زیادہ کھائیں گے بیمار ہو جائیں گے. زیادہ میٹھا کھاؤ تو شوگر ہائی، میٹھا کم کھاؤ تو شوگر لو. چکناہٹ والی چیزیں زیادہ کھاؤ تو کولیسٹرول لیول بڑھ گیا، کم چکناہٹ والی کھاؤ تو کم ہو گیا. کیلشیم ہے، وٹامنز ہیں، منرلز ہیں، پروٹین ہے، جتنی بھی چیزیں وہ ضرورت سے زیادہ ہو تو نقصان دے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کی 3 نالیاں یا جسم کے 3 حصے، ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پینے کا، ایک حصہ سانس لینے کا. ہم اتنا کھاتے پیتے ہیں کہ سانس لینے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، تو بیمار تو ہونا ہے. تو جس طرح کھانے پینے میں ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا، اسی طرح اپنی شادیوں میں، اپنی منگنی کی تقریبات میں ہم نے ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرنا. ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے ایک شادی ہوئی پاکستان میں، سوشل میڈیا پہ بھی بڑی وائرل ہوئی. کہا اس ایک شادی میں 2 ارب روپے لگے. ہم میڈیا کی ساری بات نہیں مانتے، 2 ارب نہیں لگے ہوں گے، 10 کروڑ تو لگے ہوں گے نا. ایک شادی میں کروڑوں روپے. آپ بتائیں کہ اس 10 کروڑ یا 20 کروڑ میں کم از کم بھی 200 شادیاں تو ہو سکتی تھی. کتنی بچیاں انتظار میں ہیں کہ جہیز کا بندوبست ہو تو رخصتی ہو. کتنے نوجوان انتظار میں ہیں کہ 2-4 لاکھ روپے جمع ہو تو شادی کرے. کتنے بوڑھے ماں باپ ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں کہ تاریخ آ گئی ہے اور بیٹی کے لیے کچھ خریدا ہی نہیں. تو ہم پڑھتے رہیں نمازیں، ہم رکھتے رہیں روزے، ہم کرتے رہیں تبلیغ، ہم کرتے رہیں جہاد، ہم ضربے لگاتے رہیں خانقاہوں میں اللہ اللہ کی، ہم کرتے رہیں حج اور عمرے. اگر اس طرف توجہ نہیں دی تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ کھانے پینے میں بھی حد سے زیادہ اسراف نہیں کرنا. اور حدیث پاک میں آتا ہے ان اعظم النکاح برکتن، سب سے برکت والا نکاح جس میں خرچہ کم ہو اور وہ مسجد میں ہو. آج کل تو نکاح ہیں اکثر لوگ وہ بھی ہال میں کرتے ہیں. جس کا نکاح ہے وہ بھی نماز پڑھ کے نہیں آتا، لڑکا بھی اور لڑکی بھی. کیوں کہ اس نے 4 گھنٹے سے تو وہ بیوٹی پارلر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ڈینٹ پینٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ پھر کہتا ہے کہ وضو کروں گا تو یہ خراب ہو جائے گا، سجدے میں جاؤں گا تو یہ خراب ہو جائے گا. پھر جتنے لوگ شرکت کر رہے ہیں ہال میں وہ بھی اکثر نماز نہیں پڑھتے. ایک نکاح خان ہوتا ہے شاید وہ پڑھ کے آتا ہے. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے نکاح خان بھی انتظار میں ہوتا ہے، وہ بھی ہال میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں پڑھتے. اب آپ بتاؤ ایک بے نمازی کی نحوست کتنی ہے. یہ سارے بے نمازی، مرد بھی 200-300 بے نمازی، اوپر ہال میں عورتیں بھی 200-300 بے نمازی، جس کا نکاح ہے وہ بھی بے نمازی، لڑکی بھی بے نمازی اور بے وضو بھی، بے نمازی بھی اور کریم پاؤڈر بائی ڈیر لگو لے خواہ 10 پائی نہیں.
परफ्यूम और बॉडी स्प्रे तो लगाया होगा लेकिन वुजू नहीं होगा। आप बताओ इसमें बरकत आएगी? फिर कैमरा मैन ऐसे जो है ना वो घूम रहा होता है और लड़की की तस्वीर जूम करके सबको दिखा रहा होता है, और दूल्हा साहब जब आते हैं तो अचानक शोर की और डोल की आवाजें आती हैं। अल्लाह कैसा चल दे भाई, अलग करा ले, दूल्हा आ रहा है। दूल्हा बाद में आते हैं, उससे पहले डोल बाजे सब रंग बिरंगी, करीब में मस्जिद है, मदरसा है, कोई परवाह नहीं। यानी जितना हम अल्लाह को नाराज कर सकते वो जोर लगाते हैं और फिर कहते नजर लग गई है यार, लोगों को हमारी खुशी रास नहीं आई, चारा बांधी सकड़ी दी, अलकजान दी शर्मोले दे। भाई लोगों ने भी कुछ किया होगा लेकिन तुमने खुद किया है। जितने गुनाह के रास्ते थे, गुनाह के दरवाजे थे, अल्लाह को नाराज करने वाली चीजें थी, अल्लाह के गजब को दावत देने वाली रस्में थी, वो सारी हमने किए। जान अब इस तरह को एक एक महीना शादियां चलती है, रात को ये लोग गाना और म्यूजिक और फंक्शन शुरू करते हैं, तहज्जुद तक ये इस तरह बदबख्तियां करते रहते हैं। तो इसमें बरकत आएगी। इसीलिए फरमाया बरकत वाला निकाह जिसमें मुशक्कत कम हो, खर्चा कम हो, रसूमात ना हो, खराफात ना हो, तो मस्जिद में निकाह करो। हॉल में भी निकाह करते हो तो उस निकाह से पहले बयान रखवाओ, उलमा को बुलाओ, कोई गाना कोई म्यूजिक नहीं। उलमा ने लिखा है जिस शादी में म्यूजिक होता है, ढोल बाजे होते हैं, इंडियन गाने चलते हैं, उस शादी का खाना हराम है। ये कई उलमा का फतवा है। इसीलिए एक मेहरबानी ये करें कि जिनकी शादियों में ढोल बाजे, गाने, मौसीकी, इंडियन गाने ये चलते हो, खुदा के लिए वो हमें दावत न दे। बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता है, वो हमें दावत न दे, और अगर वो दावत देंगे भी हमें पता चलेगा तो हम नहीं जाएंगे, चले भी गए तो खाना नहीं खाएंगे। तो इस पर नाराज नहीं होना। सबसे बड़ी बात है अल्लाह नाराज हो रहा है, अल्लाह का रसूल नाराज हो रहा है। और बहुत से लोग कहते बस यार वो औरतें नहीं मानती। मौलाना साहब बहुत समझाया, खुदा खजी न मनी अल्लाह के खुद तुम भी आखजा शक नजान तसड़े सलावाई। जब हम इतनी चीज नहीं मनवा सकते तो फिर हम मर्द किस काम के। मेरी ये बातें शायद सख्त हो, लेकिन मैं भी इस डर से करता हूं कि कल क़यामत के दिन पूछा जाए, हम कहेंगे हमने खुल के बात की थी। इतना तो हम कह सकेंगे, बाकी तो हम लोग भी गुनाहगार हैं, लेकिन इतना तो हम कह सकेंगे कि हमने बिल्कुल खुली तौर पर इनको बात समझा दी थी। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक लड़की आई, औरत के पास आई, गौर करना, तो उसने बारीक दुपट्टा पहना हुआ था जिससे बाल नजर आ रहे थे। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसका दुपट्टा फाड़ दिया, कहा ये कोई चादर है। औरत के पास आई थी, यहाँ तो मर्दों के बीच में घूम रही होती। उस दिन फिर दीनदार लोगों की घर की औरतों के दुपट्टे भी नजर नहीं आते, इतने इतने बाल लटका के वो हॉल में घूम रही होती। एक औरत बेपर्दा घर से निकलती है, शैतान उसको शोपीस बनाकर पेश करता है, उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। सारी रात जिस औरत पर लानत बरसे ये आपके घर में आएगी तो बरकत लेके आएगी। और हमने तो सुना है कि बाज खानदानों में औरतें हाफ स्लीव पहनती, आस्तीन भी नहीं होती। आप मुझे बताएं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेटी है। इस उम्मत के लिए मेरे आका 63 साल रोते रहे। इस उम्मत के लिए मेरे आका के चांद से हसीन चेहरे को जख्मी किया। इस उम्मत के लिए मेरे आका ने अपने दांत शहीद करवाए।
اس امت کے لیے میرے آقا پر یعنی اونٹ کی اوجری ڈالی گئی. اس امت کے لیے آقا نے 3.25 سال شعب ابی طالب میں پتے چبائے ہیں. اس امت کی فکر میں آقا نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں. اس امت کے لیے آقا نے ساری رات جنت البقیع میں رو رو کر گزاری تھی. اس امت کی فکر میں میرے آقا کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی تھی. آج اس نبی کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ تو اسی لیے ان تقریبات میں جتنا ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں شاید وہ 60 سال میں بھی نہیں کر سکتے. اس سے توبہ کریں. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے آج ہی ایک ساتھی نے بتایا، اردو اسپیکنگ تھے، کہ ان کے ہاں ایک شادی ہوئی تو دولہا کے آنے سے پہلے مطلب یہ کہ وہ لائٹیں بند ہو گئی اور باقاعدہ دولہا دلہن ایک وہ ہیوی بائک جو ہوتی ہے نا 30-35 لاکھ روپے کی، اس پر چل کر وہ انٹر ہوتے ہیں. سارا مجمع دیکھ رہے ہیں ان کو. پھر لائٹیں کھلتی ہے، فلمیں بنائی جاتی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اللہ کا عذاب کیوں آ رہا ہے؟ میرے محترم دوستو، ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی اللہ اور اس کا رسول ہے. ہمارے رشتہ دار بعد میں، ہماری بیوی ہمارے بچے بعد میں، ہمارے دوست ہمارا خاندان بعد میں. وہی مرگری میں خپکی گی. اللہ اکبر. یعنی یہ جملہ کہتے ہوئے آدمی کو غیرت تو آنی چاہیے نا. دوست ناراض ہو رہے، دوست. اللہ ناراض ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. دوست ناراض نہ ہو. اور فرمایا کہ جو آدمی دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ انہی دوستوں کو اس کا دشمن بنا دے گا. اور جو آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے دوستوں کو ناراض کرے گا، اللہ انہی دوستوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دے گا. دل تو اس کے ہاتھ میں ہے. یقلبها کیف یشاء، وہ پھیرتا ہے جیسے چاہتا ہے، وہ الٹتا پلٹتا ہے جیسے چاہتا ہے. وہ کن کہتا ہے فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ آج سے 40-50 سال پہلے جو شادیاں ہوئی تھی، جو ہمارے والدین ہیں، ہمارے باپ دادا ہیں، آپ ان بزرگوں سے پوچھیں اس زمانے میں ہال نہیں ہوتا تھا. میں یہ نہیں کہتا ہوں ہال نہیں بک کراؤ، جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہال بک کراؤ، اچھا بینکویٹ بک کراؤ، اچھا کھانا دو، لیکن اس میں یہ دوسری چیزیں نہ ہو. تو اس زمانے میں ہال نہیں تھے، دولہا تیار بھی نہیں ہوتا تھا، دلہن بیوٹی پارلر بھی نہیں جاتی تھی، مہندی پر لاکھوں روپے خرچ نہیں ہوتے تھے، موویاں بھی نہیں بنتی تھی، اسٹیج بھی نہیں سجتا تھا، کمرے بھی نہیں سجائے جاتے تھے، ایئر فریشنر، روم اسپرے، باڈی اسپرے، پرفیوم، عطر، یہ چیزیں بھی نہیں تھی. 10 قسم کی ڈشیں ولیمے میں نہیں تھی، لاکھوں روپے کے زیورات اور لاکھوں کا فرنیچر نہیں تھا. سادی شادیاں، لیکن اللہ نے اس میں جو محبت ڈالی ہے آج تک وہ رشتے قائم ہیں. آج کل ہم نے ساری چیزیں ڈالی ہیں تو وہ 1 سال بھی نہیں چلتا ہے. چٹ منگنی پٹ بیا جھٹ طلاق. اور بعض گھرانوں میں لڑکی جب رخصت ہوتی ہے تو کہتے قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کرو، قرآن کے سائے میں. اب قرآن سے پہلے جو ہے نا ڈش، کیبل، ساری چیزیں پہنچ چکی ہے. یہ قرآن کا مذاق ہے. عزم کریں کہ ہم اپنی شادیاں سنت کے مطابق کریں گے، علماء سے پوچھ کر کریں گے. ان تقریبات اور شادیوں میں جو ہم فضول خرچی، اسراف اور تبذیر کرتے ہیں، ان کو اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے نبی کی زبان سے شیطان کا بھائی کہا. اللہ ہمیں شیطان کا بھائی نہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.